اینڈ میں گھر میں گیا, ہیوج ہاؤس ماشاء اللہ, فل آف لگژریز. ینگ سا بوائے تھا ان ہز ٹین ایج. ان کی مدر نے کہا کہ میرا بیٹا ڈپریشنس پہ ہے اور سب کچھ. جب میں لڑکے سے بات کی, ہز لائف واز پرفیکٹ لائک اینی تھنگ, نو پرابلم واٹس ایور, نو ہارٹ بریکس, نو ڈرگ ایڈکشن, نتھنگ ایٹ آل. لیکن لائف اسٹائل ایسا ہوا تھا جس میں اسپورٹس نہیں ہے اور سارا دن فون اور گیمز اور سب کچھ, اور ڈیفینیٹلی ایک ڈپریشن, ایک مینٹل النس بھی ہے. سو اور پھر جتنے زیادہ FAQs ریسیو ہوتے ہیں, میں انزائٹی میں ہوں, میں ڈپریشن میں ہوں, میں اسٹریس میں ہوں. سو ایک بہت بڑا ایک ایپیڈیمک بن چکا ہے پوری دنیا میں. اور اس میں یعنی وی شوڈنٹ بی نائیو کہ ٹو تھنک کہ صرف نان مسلم اس میں ہیں, مسلمان بہت زیادہ اس میں ہیں. اور آئی تھنک اس پہ آج بات کر لیتے ہیں, اور اسپیشلی ٹروسی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان شاء اللہ. آپ کا یہ فیلڈ بھی ہے, آپ اس میں کاؤنسلنگ سروسز بھی دیتے ہیں ان شاء اللہ. سو کیا خیال آپ کا, یہ میرا بات کی نا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے, تو یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو عبادات میں بھی ٹھیک ہوں, اور جو ہے میری نمازیں ہر لحاظ سے نا, میں بڑا میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, مطلب میں اس طرح کی زندگی گزارتا ہوں, لیکن میں پھر انگزائٹی ڈپریشن میں کیوں آ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سزا کے طور پہ اس بیماری میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن آپ پہ اگر مشکل وقت ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے, یہ اللہ نے وعدہ رکھا ہے. وہ جو بیماری ہے نا, وہ آپ کو بڑا جو ہے نا ڈسپلن کرنے کے لیے آئی ہے, بڑی چیزیں سکھانے کے لیے آئی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. وہ پھر جیسے کہا کہ ڈائریکٹلی اینٹی ڈپریسنٹس پہ اور ان چیزوں کے اوپر میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اگر بہت کیس بگڑا ہوا ہے تو وقتی طور پہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اسٹارٹ میں اگر ایڈ اس کو کیا بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ بچہ ایکسرسائز کر رہا ہے, کیا وہ جو ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا اور ڈپریشن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے نیند کے اوپر دیکھیں کہ کہیں وہ راتوں تک مطلب صرف جاگتا تو نہیں رہتا, اور جب سوتا ہے تو پھر اس کو صبح کی کوئی ہوش نہیں ہے. مطلب پورے دن میں اس کی وہ روٹین کیسی ہے اس کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر کوئی ایک ٹیچر, کوئی ایک استاد, کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس سے وہ اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرتا ہے, کیونکہ پیرنٹس سے نا بچے چھپا رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور بعض اوقات پیرنٹس بڑے ہارش بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انگزائٹی ڈپریشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چنگا بھلا ہے, ڈرامے کرتا ہے, اتنا تمہارے اوپر ہم نے اتنا تمہیں مہنگے اسکولوں میں ڈالا اور یہ دیکھو تم کیا نکل رہا ہے, سارا کچھ تو دیا, پھر کس کی ڈپریشن ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کن خیالوں میں گم ہے, اس کے خیالات کس طرح کے ہیں. تو پراپر سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ بھی, لیکن سائیکالوجسٹ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ ہیلپ دیں, کیونکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ کا بچہ بیمار ہے. میں تو بلکہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, کہتے ہیں میرے آئی بین پریکٹسنگ فار 35 ایئرس, اور میں بڑے یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ 90% پلس جو جتنی بھی بیماریاں, مطلب ان کا ہر قسم کی بیماریاں, اٹ اسٹیمز فرام اسٹریس. کہتے ہیں سم سارٹ آف اسٹریس, ایموشنل اسٹریس, یا کیوں نہ کوئی اس طرح کے کوئی اسٹریسز ہوتے ہیں جو ہماری ایونچولی تھاٹ سے لنکڈ ہوتے ہیں, ان کا گہرا تعلق ڈیفینیٹلی ہماری تھاٹ سے. کہتے ہیں اٹس آل اسٹیمز فرام دیئر اینڈ اٹ لیڈس ٹو, کہتے ہیں ایون میجر بیماریاں, کینسر بھی اگر آپ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں تھاٹ. کہتے ہیں ان کا علاج اب اس پہ بڑی ریسرچ آ رہی ہے کہ اباؤٹ ہیلنگ, اور ہاؤ تھاٹس کین ایکچولی ڈیولپ دا پروسیس آف ہیلنگ, اسٹارٹ دا پروسیس ایٹ لیسٹ. میڈیکیشن اپنی جگہ ہے, وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. انفیکٹ زیادہ تر جو ٹراما ہوتا ہے, کوئی چوٹ لگ جانا, کٹ لگ جانا, اس کے اوپر تو ہمیں سمجھ لگتی ہے. بٹ جو کرونک جتنی بھی ہے نا ڈیزیزز ہو گئی, جس میں اسٹریس ہو گیا, انگزائٹی ہوگی, جو چلتی آ رہی ہیں, ایون فزیکل بھی کچھ, اس کا ہمارے ذہن سے بہت گہرا تعلق ہے. ایون اسامہ سنک بھی کہہ رہا تھا نا, کہتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا, یہ نیگیٹو کمانڈز پروسیس نہیں کر سکتا. یعنی آپ کہیں گے نا کہ ڈونٹ بی اسٹریس, ڈونٹ ٹیک اسٹریس, ڈونٹ ٹیک ٹینشن, تو وہ ڈونٹ کے ورڈ کو فیدم نہیں کر سکتا, وہ اسٹریس یا ٹینشن کے ورڈ کو فیدم کر رہا ہے. فار ایگزامپل اف آئی ٹیل یو گائز جو بھی سن رہے ہیں, ڈونٹ تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے, ٹو وی آل تھنک آف این ایلیفینٹ, ٹھیک ہے. ایون جو اسکیئرز ہوتے ہیں, وہ جب ان کو کمانڈ یہ نہیں دی جاتی واچ آؤٹ دا ٹری, واچ آؤٹ دا ٹری, وہ درخت کو دیکھیں گے اور جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس میں جا کے انسان فوکس کرتا ہے, اس میں لگتا ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ واچ دا پیتھ, واچ دا پیتھ. تو اس لیے یہ جو ہمارا اٹس آل اوور دا پرسپیکٹیو. وین یو لک ایٹ دا آبسٹیکلز ان یور لائف, when you watch the trees and the stones in your life, all what you will do is go and hit them اور آپ گر جائیں گے. But when you will watch the path کہ راستہ کہاں سے نکل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ڈیفینیٹلی نکالنا شروع کر دیں گے. ایون بائکنگ کی فیلڈ میں بھی نا, یہ ہمارا بڑا کامن رول ہے. جب ہم کارنرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ایون ریسنگ بائکس کے لیے بھی, ہمارا چہرہ بالکل ادھر نہیں ہوتا, ہمارا چہرہ ادھر کارنر بھی ہوتا ہے ایسے, کیونکہ یو گو ویئر یو لک ایٹ, آپ نے جہاں جانا ہے آپ اس کارنر کی طرف دیکھتے ہو. سو یہ ایک بائکنگ میں یونیورسل رول ہے. سو اگین یو گو ویئر یو لک ایٹ. اگر آپ آبسٹیکلس, پریشانیوں کو ذہن میں دیکھ لیں کہ یار میرے کیا بنے گا, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے معاملہ کیا کرے گا فائنینشیلی, تو پھر ہو سکتا ہے وہی ہو. اور حدیث میں آتا ہے عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جو گمان رکھ رہے ہو وہ ویسے ہی ہے. اکثر پیشنٹس آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انگزائٹی ہے, تو میں ان سے اگلا کویشچن کرتا ہوں کہ انگزائٹی اسٹارٹ کیسے ہوئی. تو وہ بات کرتے ہیں کہ
محلے میں کسی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی, تو پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا دار اچانک مرتا ہے, دیندار کی موت پوری پلاننگ سے ہوتی ہے, اس کو اللہ پہلے سے ہی نا اپنے پلان کے مطابق اپنی طرف بلاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلانا مر گیا تو اب لگتا ہے میں بھی مرنے والا ہوں, یہ فیئر ڈیولپ ہوتا ہے. اب فائٹ اینڈ فلائٹ جو ہے نا, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ہمارے وجود کے اندر. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے شیر آ جاتا ہے, تو ہم نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگانی ہے. اب وہ جو انرجی ریکوائرڈ ہے نا, وہ فائٹ اینڈ فلائٹ سے ہمیں ملے گی, کچھ ہارمونز ریلیز ہوں گے. لیکن جیسے ہی ہم بچ گئے, کسی درخت کے چھاؤں کے نیچے ہم بیٹھ گئے اور ہم ریلیکس کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے شیر سے بچا لیا. اب جو ایکٹیویٹ ہوگا وہ ہوگا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, آرام کرو اور ہضم کرو. اینگزائٹی میں ایک نہ نظر آنے والا شیر فیئر, وہ مستقبل کا ڈر بھی ہو سکتا ہے, موت کا ڈر بھی ہو سکتا ہے. ایون آئی تھنک ڈیلی روٹین میں ہمارے اتنے اسٹریسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, آپ بلکہ ہماری یہ جو فلائٹ اینڈ فلائٹ ہے جیسے لائک ہمارا ایک سسٹمیٹک آٹومیٹک رسپانس ہے نا ہماری باڈی دیتی ہے. تو اب آپ کی کسی سے آرگومنٹ ہو جاتا ہے گھر میں, پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا, ہسبینڈ وائف کا آپس میں, باہر کسی بزنس میں, کسی معاملے میں, جو بھی آپ کے آرگومنٹ دیٹ لیز وہ آپ کا اسٹریس لیول انکریز کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ آٹومیٹک آپ کا رسپونڈ سسٹم آپ اسٹیٹ آف اسٹریس میں ہے. اور اب تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری جس طرح کا لائف اسٹائل ہے, آپ بلکہ اس سے بتائیے کبھی, آئی تھنک ہم لوگ موسٹ آف دا ڈے نا اسٹریس کے اندر ہی اسٹے کر رہے ہیں. ہمارا ریسٹ والا پیریڈ جو ہے نا, کوئی لڑائی ہو گئی, کسی نے گالی دے دی, ٹھیک ہو گیا, اب وہ گالی ایک دفعہ دی گئی, بالکل اینگزائٹی کا پیشنٹ اس کو 50,000 دفعہ اپنے دماغ میں ریپیٹ کر رہا ہے اور اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے, آبسیسڈ ہے اسی تھاٹس کے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, اس نے مجھے ایک گالی دی. اب وہ نہ نظر آنے والا شیر اس کو نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی, اور وہ فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگرڈ ہے. اور ہی از ان دیٹ اسٹیٹ. بالکل جیسے گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کھینچ نہیں رہے ہو, گاڑی کی جو حالت ہوگی وہی بندے کی ہو جاتی ہے. پھر سائیکوسومیٹک یعنی کہ جو نفسیات ہیں وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس حد تک باڈی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا, اور اس کو ہارٹ اٹیک کا پین سٹارٹ ہو جائے گا. آئی تھنک ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کا رسپانس بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بلکہ مجھے پڑھا تھا کہتے ہیں کہ جو ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں کہ کسی کڈنی یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنی ہے تو اس میں آپ کو اسٹریس ہارمونز دیتے ہیں, کورٹیسول, وہ تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم رسپونڈ نہ کرے تب وہ سرجری پروسیجر ہو رہی ہوتی. تو آپ سوچیں ہم اتنے ہائی اسٹریس میں ہیں تو ہمارا امیون سسٹم بھی جب فارغ ہوا پڑا ہے تو پھر ایڈرینل فٹیگ کا نام بھی دیا جاتا ہے, باڈی کی بس ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ کورٹیسول اسپائک کرتا ہے کہ وہ جو ہماری قوت مدافعت ہے, جو امیونٹی ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ جو پوسٹ رینل ٹرانسپلانٹ جو یہ کورٹیکوسٹیرائڈز دی جاتے ہیں وہ اس لیے دی جاتے ہیں نا کہ ریجیکشن نہ ہو, جو باڈی کا اپنا رسپانس ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو آپ جب اسٹریس لے رہے ہیں تو آپ اپنے اس کورٹیسول کو اتنا زیادہ ریلیز کروا رہے ہیں باڈی میں, اور پھر کورٹیسول جب لیولز بڑھتے ہیں تو وہ ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ شوگر کے لیولز بڑھاتا ہے. شوگر کے لیولز بڑھتے ہیں تو انسولین کے لیولز بڑھتے ہیں, تو وہاں سے ڈائبٹیز کی ایک بڑی وجہ اسٹریس لینا بھی ہے. اکثر خواتین آتی ہیں جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی, کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد اسی ٹراما سے ہوتے ہوتے ابھی میں نے ٹیسٹ کرایا, مجھے بہت زیادہ پیشاب آ رہا تھا تو دیکھا کہ میری شوگر بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ بیماریاں اسٹریس کے ساتھ منسلک ہیں, تو وہ غلط نہیں ہے. اچھا, اس میں نا میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا ایگزائٹی کو ڈیفائن کر دیں, اور ایون ایگزائٹی اور ڈپریشن کو بھی نا, کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ پیشنٹ آتے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں ایگزائٹی کب شروع ہوئی. سو مطلب اگر آپ کسی پیشنٹ سے پوچھیں یا کسی پوچھیں کہ واٹ از ایگزائٹی, مطلب ہاؤ ڈو دا پیشنٹس ایکچولی نو کہ ان کو ایگزائٹی کس لیول کی ہے اور کس طرح کلیئرٹی ہے. میں نے جو ہے نا علی بھائی کے ساتھ, محمد علی بھائی کے ساتھ جو ویڈیو میں نے اپنی, کیونکہ میں 3 ایئرز اینگزائٹی سے گزرا ہوں نا, تو میں نے جب اپنی وہ اسٹوری بتائی نا تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جو کہہ رہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمیں اینگزائٹی ہے, نہیں تو انہوں نے کوئی سی ٹی اسکین, کوئی MRI, کینسر تک ان کا ذہن گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری ہے. ایکو کرا چکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا, ECG کروا چکے ہیں. ہوتا ہے بالکل اینگزائٹی, اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے پینک اٹیکس کی طرف. اب اینگزائٹی ہے کیا, موجود لمحے میں نہ رہنا, مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنا. ماضی کو بدلنے کا پچھتاوا کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, پتہ نہیں مستقبل میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا میرے بعد کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل, اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان نہیں لایا. اینگزائٹی وسوسے اور شک کی بیماری ہے. آپ ہر چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈو گے, آپ ہر چیز پہ خود پہ شک کرو گے, دوسروں پہ شک کرو گے, آپ اتنا آئسولیٹڈ ہو جاؤ گے, دل کی دھڑکن اتنی تیزی سے شوٹ کرے گی, ٹیکیکارڈیا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے آپ کا دل بند ہو رہا ہے. اسی طرح سے دم گھٹنا, سفوکیشن, یہ پراپر لوگ فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اتنی جسم میں تھکاوٹ کہ 5 منٹ کا کام کرنا بھی مریض کے لیے عذاب ہوگا, کہ اگر میں یہ 5 منٹ بھی کام کروں گا تو پتہ نہیں میں سارا دن کیسے گزاروں گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, سوشل اینگزائٹی ہو جاتی ہے, بندوں سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں, ایک کمرے تک بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بھی کوئی فیلنگ آتی ہے تو وہ سر کا درد بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک اینگزائٹی کا پیشنٹ کیا سوچے گا, کہیں مجھے برین ٹیومر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے, اینگزائٹی میں نا جب فائٹ اینڈ فلائٹ ٹریگر ہوا ہوتا ہے تو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہیں مجھے گردوں کا کینسر تو نہیں ہے, کہیں میرے گردے فیل تو نہیں ہو رہے. تو اس سیلف ٹاک بھی بڑا ضروری ہے, سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا بھی ضروری ہے, لیکن خود سے کہ بھائی میری موت کا ایک دن مقرر ہے اور میں وقت سے پہلے نہیں جان سکتا, اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانا کہ اے ایمان والو مزید ایمان لے کے آؤ. ایمان شک کی وسوسے کی نفی کرتا ہے.
جتنا جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا صحیح بات ہے. اتنا اتنا یہ خیالات آپ کے ذہن سے نکلتے جائیں گے. آپ ان کا بسیرا اپنے دماغوں میں کروا دیتے ہیں کہ اب اگر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئی ہے تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا نا کہ وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی. اور اسی طرح سے پھر پینک اٹیک ہوتا ہے, وہ تو پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لٹرلی ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہی مومنٹ ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ چکا ہے. اور اس سے جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پینک اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک فیئر آف اندر پینک اٹیک ہے کہ کہیں یہ پھر نہ. اور آئی تھنک اس کی وجہ سے اٹیکس ہوتے بھی ان کے ساتھ ہی ہوا ہے. ایک پینک اٹیک ہو گیا نا, اب وہ اس کی جو پینک اٹیک ہونے سے پہلے جو سمٹم جو فیلنگز آئی تھی نا, اب وہ نارمل سی فیلنگس تھی, تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سانس پھول جانا ہے, بالکل اس طرح سا ہوتا ہے نا. لیکن اس کے بعد پھر اب وہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ تھوڑا سا بھی وہ سینیریو سملر ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے پینک اٹیک, اور اس کے بعد ملٹیپل اٹیکس ہو گئے جسٹ تھنکنگ کہ مجھے پینک اٹیک آنے والا ہے, اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان ایکچوئل پینک اٹیک. نہیں ہوتا یہ کہ میں خود بھی انگزائٹی کے ایک فیز سے گزرا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر ورڈ کہ مجھے وہ دوبارہ نہ ہو جائے نا, یہ جو وری ہے نا کہ مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, مجھے دوبارہ نہ ہو جائے, اور آپ ہر چیز نا ذہن میں کنیکشن بناتے ہو, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, اس وجہ سے مجھے ہوا تھا, پورے پیکیج بناتے ہیں کہ کیوں بولنے لگا ہے, کیوں ہونے لگا. اور پھر آپ کا نا ذہن اس سے نا یعنی ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جب یہ فیز آیا تو اس میں وہی ہارٹ بیٹ تیز, وہ بندہ جو 100 سیڑھیاں چڑھ لے تو سانس نہیں چڑھتا, وہ 5 سیڑھیاں چڑھتا ہے اس کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہارٹ بیٹ اتنی تیز کہ ہر ٹائم 24/7 ہارٹ بیٹ تیز ہے. پھر ہونٹوں کا سوکھ جانا, پیاس کا لگنا, بار بار واش روم کا آنا, اور اگین یعنی لوگوں سے بات کرنے کی کانفیڈنس شیٹر ہو جانا, سیلف اسٹیم ہو جاتی ہے. اور یعنی الحمد للہ آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, لیکن جب میں اس فیز میں تھا نا آئی نیور یوز ٹو ٹاک. میں چاہتا میں اکیلا رہوں, گھر پہ مہمان نہ آئے, کوئی فون بجنا نا دل کی دھڑکن تیز, اوہ یہ کیا نیوز آئی ہوگی, سبحان اللہ. ایون گھنٹی کا بجنا باہر کوئی آفت آ گئی ہے, سیریس فیئر آف دی انون. سو یہ ایگزیکٹلی جو ہے نا یہ پتہ ہے وسیم, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دوز ہو ویک اپ ود اینزائٹی, یعنی the life is normal completely fine but when they wake up at a panic attack تو میں نہیں کہوں گا but anxiety attack. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایسے کوئی کیسز آئے ہیں یا؟ بالکل, اس کی بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی, لیکن جب ہم پراپر ان سے بات کرتے ہیں, جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب چائلڈہڈ ہے, کوئی بچپن میں کچھ ایسی چیز دیکھی تھی, کوئی ایگزام کلیئر کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پایا, مارکس پورے نہیں آئے, یعنی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک فیلئر ہے, کوئی ان ریزالوڈ کوئی مسئلہ چلا آ رہا ہے جو کہ چلتے چلتے یہاں تک آیا ہے. وہ ذرا سا جب وہ کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی. جیسے اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اسٹریس نہیں لیتا, اور چہرے پہ اسٹریس ہی اسٹریس. میں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ آپ رہنے دیں, ایسی بات نہ کریں, جو یہ ڈینائل میں آپ ہیں نا, بغیر اسٹریس کے ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. فزیولوجیکل جو انگزائٹی ہے اگر وہ ایگزام سے پہلے نہیں ہوگی تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ پہلے آپ ایکسیپٹ تو کریں کہ آپ کی لائف میں مسئلے چل رہے ہیں, ہر انسان کی زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں. بہتر انسان وہ ہے جو ان پرابلمس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. آپ اگر ایک چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو آپ نے تو پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے. تو پھر میں نے ان کو یہ بتایا کہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں بندہ کہتا ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن کو انگزائٹی نہیں ہوتی, ایک سائیکوپیتھس اور ایک وہ جو کہ قبرستان میں دفن ہے. جو زندہ ہے نا اس کی لائف کے ساتھ یہ پرابلمس چل رہی ہیں, اور وہ ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ سے میں بھی ملا, وہ کہتے ہیں میں اسٹریس لیتا نہیں ہوں بٹ سم ٹائمز آئی ویک اپ ان انزائٹی, پینک اٹیک ہو رہا ہوتا ہے مجھے اور بڑا لمبا چلتا ہے سارا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا جیسے وہ اٹھتے ہیں نا کبھی کبھی, یعنی دس ہیپنز ریئرلی, تو ان کو وہ اٹیک کیوں آتا ہے. جب ہم نے مزید ڈگ ان کیا اور ڈیپ ڈاؤن گئے تو پھر ان کو میموریز پرانی یاد آنا شروع ہو گئیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جب اراؤنڈ 7th 8th کلاس میں تھا, میں ایک رات کو اٹھا اور میں بڑا ڈر گیا تھا بیکاز میں اکیلا سو رہا تھا کمرے میں, یوزلی میرے سبلنگ ساتھ سوتے تھے, اور میں ڈر گیا. اور ڈرنے کے بعد نا سنس میں اتنا ایک ڈس اورینٹیڈ اٹھا, نہ مجھے میرا نائٹ سوٹ مل رہا تھا, نہ مجھے کوئی گھر میں نظر آ رہا تھا, اور ڈور لاک تھا پیرنٹس کا. تو کہتے ہیں میں اتنی ٹینشن میں تھا, تو اس ٹینشن میں ہی نا میں پھر سو گیا, اور مجھے نا وہ کچھ دن تک ٹینشن رہی. اچھا جب وہ ٹریگر کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسا اسٹریس ان کو ملے نا جو وہ سیم فیلنگ ٹریگر کر دے, then he wakes up in stress and anxiety. Definitely breathing techniques بڑی ہیلپ کرتی ہیں. بالکل ڈیپ بریدنگ. بالکل یہ جو میں نے کہا نا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ, یہ ویگس نرو کے کنٹرول میں ہے. تو ایک چیز ویسے تو اس میں کافی سارے ٹیکنیکس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی چہرے کے اوپر زور سے مارے, اس سے بھی ریلیف ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی نا کہ جب ہم پیریفرل ویژن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم کوئی اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت جگہ کے سامنے کھڑے ہیں. انگزائٹی کا پیشنٹ ایسے اس کا ٹنل ویژن ہوتا ہے نا, وہ بالکل پھنسا ہوا رہتا ہے, ہر وقت اس کے ماتھے پہ ایک پریشانی ہے اور وہ ایک ہی جگہ کو لے کے نا ایک ہی پوائنٹ پہ بالکل پھنسا ہوا ہے. پیریفرل ویژن جب آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, جب آپ پوری اللہ کی کوئی خوبصورت کوئی مری چلے گئے, کوئی گرینری ہے, اس کو آپ نے کھلی نظر سے دیکھا اور آپ نے نا باہر کی طرف دیکھا, تو ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے, اور ویگس نرو ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. بہت سارے انگزائٹی کے پیشنٹس ایسیڈیٹی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, معدے کا نظام درم بھرم ہوا ہوتا ہے, ڈائجیشن,
اور اس کے لیے پھر وہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز بھی لے رہے ہوتے ہیں, میدے کی اور ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مین برین ہے, میدا ہمارا سیکنڈ برین ہے. جب تک مین جو برین ہے وہ اسٹریس میں ہے, ہاضمے کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب آپ حد چیک کریں کہ اسٹریس وہیں کا وہیں ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا اور ادویات کا انبار لیا جا رہا ہے. اور یہ جو پی پی آئی ہے, پروٹون پمپ انہیبیٹرز, یہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہیں, خاص طور پہ وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کرا دیتی ہے. وائٹامن B12 کا نروس سسٹم کا اور ریڈ بلڈ سیلس کا کیا لنک ہے وہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے آج کل. تو یہ نہیں کہ وہ میڈیکیشنز جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی کرا رہی ہیں وہ آپ لے رہے ہو, ان کے اور بھی سائڈ افیکٹ. وہی جو ہم بات کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. ایکسرسائز کرنے سے وہ جو ایپینیفرین اور ایپینیفرین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ میں جو ہارمون, ان کو ہم یوز کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ وہ انگزائٹی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوتی. اور یہ مائنڈ جو ہے ہمارا جیسے اتنی پاورفل چیز ہے نا, سبحان اللہ. یہ جو پلیسیبو کا جو پورا کانسیپٹ ہے یہ اتنا پاورفل ہے. دیر واز دس آئی تھنک کیمیکل اور کوئی بایولوجسٹ, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, ہی واز ورکنگ ایٹ, کہتے ہیں میں فارمیسی میں ہم لوگ ریسرچ کرتے تھے میڈیکیشن کی. تو ہی واز ٹیلنگ کہ میں کینسر کی میڈیکیشن اور میجر بیماریوں کی نا اس پہ ہم ٹیسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں بناتے تھے, پھر ہم ایک ٹیسٹ گروپ ہوتا تھا, کہتے ہیں ان کو ہم میڈیکیشن دیتے, پھر ہم نے ایک اس کا پارٹ ٹیسٹ نا ہم نے پلیسیبو بھی دینے ہوتا تھے سملر سائز گروپ کو. تو کہتے ہیں جنرلی جو میڈیکیشن ہم نے بنائی اس کا افیکٹ ہوتا تھا 75 سکسیس ریٹ نا 75% کے لگ بھگ. کہتے ہیں جو پلیسیبو کا ہے نا, کہتے ہیں وہ کم سے کم بھی نا 25 to 30 ہے. کہتے ہیں ان سم کیسز 40 50 70 75, مطلب ایگزیکٹلی دا سیم افیکٹ جو دوائی نے افیکٹ کیا ہے پلیسیبو کا ایگزیکٹلی سیم افیکٹ ہے. میری اپنی اسٹوری ہے کہ فائنل ایئر میں تھا میں, تو یہ کیسر بھائی تھے, وہ ٹرینر تھے نا, بڑے اچھے ٹرینر, بڑی محبت دکھاتے تھے, بڑا اچھا وہ ٹرین کرتے تھے. تو ایک دن میں جم گیا تو میرے انرجی لیولز بہت گرے ہوئے تھے اور میں بالکل ورک آؤٹ کے موڈ میں نہیں تھا. تو میں نے کہا کیسر بھائی آج ورک آؤٹ نہیں ہوگا, آج میں چھٹی کرتا ہوں. کہتے ہیں ورک آؤٹ کرو گے, میرے پاس ایک ٹیبلٹ آئی ہے, وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ تم کھاؤ گے تو تم ایسا ورک آؤٹ کرو گے. پہلے انہوں نے 15 منٹ مجھے صرف اس جو ہے نا تعریفیں فضائل بتائے. اس کے بعد جب میں نے وہ پی لی, اس کے بعد کہتے ہیں کیسا بہتر محسوس ہو رہا ہے. 15 منٹ بعد نا میں ایسے چارج تھا نا, اور میں نے زبردست ورک آؤٹ کیا. ساتھ میرے دوست بھی تھا. جیسے ہی ہم واپس پہنچے تو میں نے کہا یار سکندر کیا ہی کوئی زبردست, یہ پوچھو یہ کون سی وائٹامن تھی, کیا تھا؟ کہ یار امائنو ایسڈ کی ٹیبلٹ تھی, وہ ویسے ہی تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے, انہوں نے صرف تمہیں ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کیا تھا. اور یقین جانے کہ وہ جب انہوں نے میری وہ 15 منٹ پراپر وہ سائیکو تھراپی کی یا جو میری کاؤنسلنگ کی, تو میرے وہ جو انرجی لیول جو ڈراپ ہوئے ہوئے تھے وہ پراپر طریقے سے واپس آ گئے. تو شاید پڑھائی کی وجہ سے اس کا اسٹریس ہوگا کہ اس دن میں بہتر نہیں محسوس کر رہا ہوں گا, لیکن ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے صرف پلسیبو اس نے مجھے ایک برائے نام ایک دوائی دے دی, اور صرف یہ بتا کے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اور مجھے اس نے یہ باور کرایا, یقین کرایا کہ اس سے تمہیں فرق پڑے گا. اور فرق پڑے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ اکثر نا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے نا وائٹ کوٹ میں ہے, اور وہ ڈاکٹر اس ماحول میں بیٹھے ہیں تو ہم بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہی ڈاکٹر نا ہمیں کسی کیفے میں مل جائے گا نا نارمل جینس پہن کے, تو ہم شاید اس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. یو نو اٹس دی ہمارا دی وے آر برین ورکس از دیٹ ہم اگر اتھارٹی سے بات آ رہی ہے اور وہ اس ہمیں لگتا ہے ہمارا بلیف سسٹم اس پر ہے نا, مانتے ہیں ہم, تو ویل اس کا افیکٹ ہمارے پہ ہوگا. اگر ہم نہیں بلیو کرتے نا اٹ ول افیکٹ اس, تو وہ نہیں افیکٹ کرے گا چاہے وہ دوائی کیوں نہ ہو. ایک وہ کیس اسٹڈی بھی بڑی ڈیٹیل میں آتی ہے نا کہ وہ جو نارمنس کزنس تھا, اس کو ایک دن نارمل جا رہا تھا اپنے آفس وغیرہ, تو اس کو نا پین ہوا, ڈائگنوز, تھوڑی سی سویلنگ بھی تھی اسٹمک میں, وہ چلا گیا. یہ پورا ڈاکومنٹڈ کیس ہے. اور وہ گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ ہلکی سی پین تھی بٹ ہی واز ڈوئنگ فائن. ڈاکٹرز نے کہا آپ کو تو اسٹیج 3 یا کینسر ہے, اسٹیج 4 یا 3 بولا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں مجھے واقعی میں, کہتے ہیں ہاں بھائی جان آپ کے پاس تو صرف اراؤنڈ 1 month to 1.5 months رہ گئے زندہ رہنے کے لیے. وہ کہتے ہیں مجھے اس نے اتنا آئی واز ڈسٹریسڈ, اور میں نے تو زندگی سے ہار مان لی, اور میں گھر آیا ہوں, مجھ سے ہمت ہی نہ ہو, مجھ سے چلا نہ جائے, میری آواز مدھم ہو گئی, میرے ہاتھوں میں جان مجھے فیل نہیں ہو رہی تھی. میں نے اپنے دروازے کو لاک کر لیا اندھیرے میں روتا رہا, کچھ دن تک میں روتا رہا. میری فیملی مجھے نوک کرتی رہی نکلیں, میں نہیں. اچھا میرا ویٹ لوز ہونے شروع ہو گیا, میرے ہونٹ ڈرائی ہونے شروع ہو گئے, مجھے عجیب خیالات کہ میں چلا گیا, میرے بچوں کو کون دیکھے گا, میں مرنے والا ہوں, اور سارا ٹھیک ہے. کہتے ہیں جب 1-1.5-2 دن گزرے تو میں نے سوچا کہ میں تو بڑا فٹ اینڈ فائن آفس جا رہا تھا, کام پہ جا رہا تھا. وہ تو جب سے مجھے نیوز ملی ہے میں لیٹ گیا ہوں, اگر مجھے نیوز نہ پتہ چلتی تو آئی واز ڈوئنگ فائن. تو اس نے کہا کہ آئی ول ناٹ گیٹ کیمو تھراپی, اور میں آفس سے کہا کہ مجھے 3 مہینوں کی چھٹی چاہیے,
اینڈ ہی سیڈ کہ جو ٹائم میرے پاس بچا ہے نا, آئی ول انجوائے مائی لائف, آئی ول اسپینڈ دس ٹائم ود مائی فیملی, ود مائی کڈس. میں اپنے پیرنٹس کو بلاؤں گا اینڈ آئی ول ہیو اے بلاسٹ. اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کامیڈی موویز دیکھیں اور سب کچھ, لافنگ تھراپی جو ہے نا وہ اس نے کی, بڑی پریکٹس. اچھا, لانگ اسٹوری شارٹ, وہ اس طرح رہا تو تقریباً 1.5 مہینہ گزرا نا. اس نے کہا کہ یار یہ نو کہ خدا نہ خاصا میں کہیں گر جاؤں. ہی واز اے نان بلیور. تو میں چیک تو کراؤں کہاں تک پہنچا. تو جب وہ گئے تو انہوں نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سی میڈیکیشن لی ہے. کہتے میں نے کوئی میڈیکیشن, نہ کیمو تھراپی, نہ کچھ کروایا. کہتے ہم دوبارہ ٹیسٹ کریں گے آپ کے, پرابلی دا ٹیسٹ ریزلٹس آر ناٹ کریکٹ. دوبارہ ٹیسٹ کیے, دیر واز نو سمٹم آف کینسر. سو ایک اس پہ ٹائٹل ہے نا اس ریسرچ کا, اے مین ہو لافڈ ہز وے آؤٹ, ٹھیک ہے, اس کے نام سے. یعنی اس نے ہنستے ہنستے پازیٹیوٹی کے ساتھ. ایون اسنیک بائٹ ایکسپیریمنٹ بھی ہے جس میں ایک بندے کو کہا گیا کہ ہم آپ کو اسنیک بائٹ دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک اسنیک بائٹ کرے گا اور جیسے ہی کرے گا تو ہم آپ کو اس کا اینٹی وینم جو ہے نا وہ لگا دیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پٹی باندھی, اس کو لٹایا پورے ایک روم میں, اور اس کو نا دیر واز نو اسنیک, دیر واز نتھنگ. انہوں نے صرف 2 نیڈلز نا اس کو ایسے چبائیں, پرکی, سمپل ہائیجینک نیڈلز, پرکی. اسے چیخا چلایا, یہ وہ مجھے سانپ کاٹ گیا, مجھے بچاؤ, یہ وہ. کہتے دو نا اینٹی ویرم, دو نا. سر انہوں نے کہا اینٹی ویرم ہم کو نہیں دیں گے, لیٹ اس سی کہ کیا رزلٹ ہوتا ہے. وہ اتنا پینک میں, اینڈ ہی ڈائڈ. یس, ہی ڈائڈ. اور جب انہوں نے آگے اس کو بڑی ڈیڈلی ایکسپیریمنٹ کر کے, یس, ہی ڈائڈ آؤٹ آف شاک اور وہ سب کچھ. جب انہوں نے اس کا وہ کیا بلڈ, یعنی اس کو وہ سارا کیا, پوسٹ مارٹم کیا, اس کے بلڈ ٹیسٹ لیے, دیر ور سائنز آف پوائزن ان ہز بلڈ وداؤٹ ہیونگ اے اسنیک بائٹ. کیوں؟ کیونکہ انسان کو جو مائنڈ ہے نا, جتنا یہ پروسیس کرتا ہے, جتنا یقین کے ساتھ نا, ایون عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, آئی نو وٹ از گوئنگ ٹو ہٹ می کی ناٹ مس می, and what is going to miss me cannot hit me. So we should be concerned about the things which are in our control. میں کہتا ہوں جو چیزیں آپ کے قابو میں نا ان کے بارے میں پریشان اور کام بھی کریں. ایک پازیٹیو اسٹریس لیں, یو اسٹریس لیں, اوور اسٹریس نہ ہوں, بٹ ڈو ناٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا تھنگز وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول. یار اسلامی جو کانسیپٹ ہے نا قدر کا, میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ, لوگ بلکہ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار جو اس طرح کیوں ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ نہ ہونا تو ہمارا اسٹریس لیول بہت ہائی ہو. یہ شکر ہے, اور شکر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یار آپ کا جو رزق ہے نا وہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہونا لکھا ہوا تو بھائی پھر میں تو ہر وقت کمپیریزن کروں گا, میں کتنی محنت کر رہا ہوں, دوسرا کتنی محنت کر رہا ہے, ہم تو اس کمپیریزن میں لگے رہیں گے, پھر میری محنت زیادہ, میرا رزق کیوں کم آ رہا ہے, یا اس کی کم کی وجہ سے زیادہ کیوں ہے. دس ول جسٹ اسٹریس اس آؤٹ سو مچ. اسی طرح کیا ہونے والا ہے بھائی, جب ہمیں بتا دیا گیا کہ یار سبحان اللہ اتنا سمپل فارمولا ہے کہ یار آپ کی ایک لائف ہے, آپ کو نہیں پتا کتنی ہے, یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی ڈیز یو ہیو لیفٹ, آپ کا کس طرح ڈیتھ ہونی ہے اس کا صحت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اندر کون سی بیماری چل رہی ہے ہمیں نہیں پتا. آر جاب از سمپلی ٹو ڈو دا ایفرٹ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو انٹر جانا, بس. اور برو اللہ تعالیٰ پہ یہ بھی اعتبار کہ ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. سو اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مکمل حکمت, عدل, علم, پرفیکشن اور محبت کے ساتھ وہ پلان ہے. وما انا بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. سو وین یو, یار سبحان اللہ, وہ جو ہم ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں اگر بیٹی اسکول سے باہر نکلے اور دیکھے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اسٹیئرنگ کے پیچھے, اور وہ بیٹھ جائے, اور ماں اگر گھر کی ڈائریکشن میں نہیں بھی جا رہی, کہیں اور جا رہی ہے, شی ول ناٹ پینک, شی ول ناٹ اسکریم اینڈ شاؤٹ کہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے, مجھے آپ ٹھیک ہے ہیلپ ہیلپ, کبھی نہیں کرے گی, بیکاز شی نوز کہ ماں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. لیکن اگر کوئی ان نون بندہ گھر کے ڈائریکشن میں نہیں جا رہا اور وہ ڈرائیور کہیں اور لے کے جا رہا ہے, شی مائٹ پینک. وین وی نو دا اسٹیئرنگ آف آور لائف از ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ایک ماں کیا ہے, وہ تو 70 ماں کیا 1000 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو وائی شوڈ وی ٹیک اسٹریس اینڈ وی جسٹ سے کہ اللہ نوز, اللہ کے پلان میں, یا اللہ آئی ٹرسٹ یور پلان, میں نے آپ کے حوالے اپنا کر دیے, جو ہوگا مجھے پتہ ہے میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. مجھے بس اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ میں کہاں غلط تھا جو آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. تو آئی تھنک دیکھیں پرابلمس تو انیویٹیبل ہے, ویل ہیو ہر قسم کی پرابلمس آئیں گی, جو سیوے شروع میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ لائف تو ہے, اٹس پارٹ آف ٹیسٹ, آسانی ہے پھر مشکل ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر سوچ کے اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور یہی جو بات ہے کہ یا تو پاسٹ کا غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, میرے ساتھ جاتی ہوئی, یا پھر کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا قدر کے کانسیپٹ, وہ ہے کہتا ہے یار آپ پریزنٹ میں رہو نا, بیکاز آپ سے آج آپ کے کنٹرول میں ہے,
لائک دس مومنٹ از ان مائی کنٹرول. نہ پاسٹ میرے کنٹرول میں، نہ فیوچر میرے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی ذمہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا نہ پیچھے کنٹرول جو ہو گیا وہ یو کانٹ چینج اٹ، آگے جو ہونا ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں. سو یو کنٹرول دس مومنٹ آف یورس. ابھی بیٹھا ہو، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو نماز جا کے پڑھ سکتے ہو. دس از ان یور کنٹرول. آپ اگر نہیں جاتے یو ٹیکن اے کانشیس ڈیسیجن. اور برو پاسٹ کا سوچ ڈویل کر کے ڈویلنگ ان دا پاسٹ یو ڈسٹرائے یور پریزنٹ. یعنی آپ سوچ کے سوچنے سے کوئی چینج تو نہیں ہو جائے گا. اگر سوچنے سے کچھ چینج ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں آپ بہت سوچیں، سارا دن سوچتے رہیں کچھ چینج ہو جائے گا. بٹ جب وہ چینج نہیں ہونا، آپ اپنے پریزنٹ کیوں رون کر رہے ہو بھائی؟ مائنڈ فلنس میں آؤ، لیو دا پریزنٹ، انجوائے اٹ انشاء اللہ.